تمام مریض مومنین و مومنات کے لیے آپ 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجهم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ مولا امام زمان علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دعائے امام عصر والزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کا وارث انہی کو بنائیں گے جو ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم صالحین کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ آج جن کی مجلس شہادت ہے وہ سید الساجدین بھی ہیں اور زین العابدین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علیہ افضل الصلاۃ والسلام و آلاف التحیت و ثناء۔ ابتدائی مجلس ہی میں مولا کی خدمت میں عرض عقیدت اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے جہاں کہیں آپ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، مل کر ایک پرزور حیدری حسینی صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنے انبیاء کو عابدین کہا ہے اور ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے اپنے امر سے قرار دیا کچھ آئمہ کو، یہ وہ
انبیاء تھے کہ جنہیں امامت بھی عطا ہوئی ایک خاص سطح کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انِّی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے ائمہ کو قرار دیا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی فعل خیرات، نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور اس بات کی وحی کی کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے عابدین تھے. غور کیجئے گا، اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے علاوہ، ابا ان یکون مع الساجدین، وہ ساجدین میں سے نہیں ہوا. ملائکہ ساجدین میں سے ہو گئے، ابلیس ساجدین میں سے نہیں ہوا. لہٰذا انبیاء کا تعارف ہے لفظ عابدین سے، ملائکہ کا تعارف ہے لفظ ساجدین سے. ذکر اس امام کا ہے کہ جب عابدین کی محفل میں آئیں تو زین العابدین ہو، ساجدین کی محفل میں جائیں تو سید الساجدین ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. عظمت امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد مولی محمد. سبحان اللہ، بے شک وہ زین العابدین، وہ زینت نماز کی. سبحان اللہ. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی زینت مولا زین العابدین ہے. بے شک. اور اس کے بے شمار واقعات ہیں اس حوالے سے کہ حتیٰ جب امام علیہ السلام کے گھر پر آگ لگ گئی اور امام علیہ السلام اس طریقے سے مصروف عبادت رہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں، اور حتیٰ امام کے ایک فرزند کنویں میں گر گئے اور پھر امام ایسے مصروف عبادت رہے. دیکھیں ہم سے ہی نہیں تقاضا کیا گیا. اگر کوئی امام کے عمل کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کرے تو فقط وہ ایک عمل کی تقلید ہوگی، اس میں وہ خلوص نہیں ہوگا جس خلوص کی منزل پر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. تو وہ زین العابدین، وہ زینت نماز کی، کہ امام زین العابدین کے پاس کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا آپ کتنی عبادت فرمائیں گے؟ امام نے کہا ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ صحیفہ کھولا گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو میرے جد کیسے عبادت کرتے تھے. یعنی زین العابدین مولا نے سمجھا دیا کہ دیکھو میری عبادتوں کی جو شہرت ہے وہ سجدوں سے ہے اور نمازوں سے، لیکن میرے جد علی وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. یولی ہے. سبحان اللہ، سبحان. عظمت غالب علی کل غالب، صلوات. اللہم صلی علی محمد مولی محمد. سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ. جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن و انس کی ہر عبادت سے افضل علی ابن ابی طالب کی زندگی کے چند لمحے، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سبحان اللہ. اور جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہو تو اس کی ساری نمازوں کا اور سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک. علی کی زندگی وہ ہے کہ ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہو جائے اور ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. بے شک. اور اس مرضی پروردگار جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمام مرضی حاصل ہے، اس کی جانب اشارہ کیا ہے مولا زین العابدین علیہ السلام ہی نے. اگر مجھے موضوع بنتا ہے تو میں آتا ہوں اس طرف. میں آپ جانتے ہیں کہ جس امام کی شہادت کی مجلس ہے مجھے بات پوری انہی امام پر کرنی ہے. بسم اللہ. تو وہ زین العابدین، وہ زینت نماز کی. ہم نماز پڑھ لیں ہمارے لیے ایک کمال کی بات ہے کہ روح کمال معنوی اور روحانی حاصل ہو جائے گا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ وہ نماز کی زینت ہے. جس نے بتائی ہم کو فضیلت نماز کی، غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی نماز مصائب میں ہے، اگر امام زین العابدین نماز کو نہ بچائیں تو نماز ختم. بے شک، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ زین العابدین کا لقب سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کچھ جتنا ہماری بساط ہے. غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی، دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زین العابدین علیہ السلام کا ماننے والا کبھی نماز کے بارے میں خفیف اور سست نہیں ہو سکتا. احتیاط اسے کرنی ہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، جس کے صدقے میں نماز باقی ہے، نماز کی زینت باقی ہے. غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی، دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی. جس کی جبین ناز منور دکھائی دے، وہ جس کی بیڑیوں میں اقامت سنائی دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ کہنے، نعرہ عظمت حیدری یا علی حیدر، سبحان اللہ کے بعد بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سی یہاں سے بھی کی جائے کہ مولا کی جو حیات ظاہری ہے اس کا ایک اجمالاً خاکہ وہ یہ ہے کہ ولادت ہوئی ہے سن 38 ہجری میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت شعبان کی تاریخ بھی 5 شعبان المعظم بھی روایات میں آئی ہے، اور جمادی الاولیٰ کی تاریخ بھی ہے۔ 5 شعبان المعظم ایران اور عراق میں زیادہ معروف ہے مولا کی ولادت کا جشن، اور 15 جمادی الاولیٰ بر صغیر میں ولادت زیادہ معروف ہے۔ تو 38 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 38 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ امیر المومنین نے امام حسین کے اس فرزند کو اپنی آغوش میں 3 سال تک پالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ غور فرمائیے گا کہ جیسے علی ابن ابی طالب کی آغوش نصیب ہوئی ہے، بے شک 3 برس کے پھر سن میں، لیکن آپ نے اپنے جد امجد علی ابن ابی طالب کے فرق اقدس کو شگافتہ دیکھا اور مولا کی شہادت ہوئی۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام سید الساجدین کے تایا بھی ہیں اور سسر بھی ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ یہ صحیح۔ رشتہ ذہن میں رہے۔ یہ اہم بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ مختلف حوالوں سے پہلے بھی کبھی امام محمد باقر علیہ السلام کے جشن میں یا کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ تایا اس لیے ہے کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور امام سید الساجدین کے سسر بھی ہیں، اس لیے کہ امام حسن کی دختر فاطمہ بنت حسن وہ زوجہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جن کے لیے کتاب الکافی میں روایت ہے کانت صدیقہ، وہ ایسی صدیقہ تھی کہ لم تدرک فی آل الحسن امرأۃ مثلھا، کہ حسنی سادات میں ان جیسی باعظمت بیوی کوئی موجود ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک واقع صاحب کرامات بیوی ہیں، فاطمہ بنت حسن صاحب کرامات بیوی ہیں۔ کتاب الکافی کی روایت ہے کہ بیوی گزر رہی تھی ایک جگہ سے اور کچی دیوار وہ گرنے لگی، اور وہ گرنا شروع ہو چکی تھی کہ بیوی نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا کہ لا وحق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ کہ ما اذن اللہ لک فی السقوط، اللہ نے ابھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کاش میں آپ کے درمیان خطاب کر رہا ہوتا تو میں اس کو تھوڑا اور طریقے سے پھر آپ کو سناتا، لیکن میں اتنا ضرور کر دوں، دیکھیں یہ جو اشارہ کیا ہے نا حضرت فاطمہ بنت حسن نے، جو زوجہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ جن کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھ رہی ہے، یہ فقط اشارہ کر کے کہنا کہ لا وحق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ بھی اللہ نے تجھے گرنے کے لیے اذن عطا نہیں کیا، ما اذن اللہ لک فی السقوط، یہ در حقیقت کن فیکون کی مظہریت کی منزل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت فاطمہ بنت حسن صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں امام کے خانوادے کا تو تھوڑا مختصر تعارف ہو جائے۔ فَبَقِيَ مُعَلَّقًا فِي الْجَوْ حَتَّى جَازَتْهُ، روایت میں آیا ہے کہ وہ دیوار معلق رہی فضا میں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیوار پہلے سے ایک جگہ پر قائم ہو اور پھر بی بی نے اشارہ کر دیا ہو، نہیں تو پھر وہ اشارہ کیا ہوا، تو دیوار اپنے مقام پر تھی، نہیں وہ فضا میں معلق رہی جب تک کہ بی بی نہ گزر گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خانوادہ عصمت و طہارت کی بیویوں کی کہ کبھی حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے، اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تشریف لائے تو دیوار کعبہ شق ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی حیدر، بہت خوب سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں ہمارے درس کے لیے کیا بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام تصدق عنہا ب100 دینار، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے بابا نے 100 سونے کے سکے میری والدہ کی طرف سے صدقہ کیے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر کوئی مصیبت ہے، انہوں نے تو اپنے دست ولایت سے اشارہ فرماتے ہوئے اس مصیبت کو ختم کر دیا اپنی عظمت کو سمجھانے کے لیے، لیکن اگر تم بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو صدقہ نکالو، اور اگر کوئی بہت بڑی مصیبت سے تم بچ گئے ہو تب بھی صدقہ نکالو، اللہ کی راہ میں شکرانہ ادا کرو۔ 100 سونے کے سکے بہت بڑی بات ہوتی تھی اس زمانے میں، ساری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی تھی، 100 دینار حاصل نہیں ہو پاتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار صدقہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہیں سے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل امام حسین سے کیوں رکھا امامت کو؟ ہاں بھئی روایت میں ہے نا کہ کربلا کی قربانی کا ایک خاص فضل تھا، اب بات سے بات نکلتی چلی جائے گی تو بہت طولانی بات ہو جائے گی، کہ ان اللہ تعالیٰ عوض الحسین من قتل، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو ان کی شہادت کے عوض یہ مقام عطا کیا تھا کہ انجعل الامامت فی ذریت، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی امامت جو امامت کی جو نسل تھی نا وہ حسین کی ذریت میں رکھی تھی۔
वशिफा फी तुरबते, और हुसैन की तुरबत ने शिफा को रखा था और दुआ की कबूलियत को हुसैन की कब्र के पास रखा था। लेकिन इसमें एक इसका फलसफा यह है कि बहरहाल इमामत तो एक ही हस्ती से आगे बढ़ना थी, तो इमाम हसन के बाद चूंकि इमाम हुसैन इमाम थे, लिहाजा इमाम हुसैन ही से इमामत आगे बढ़ना थी। लेकिन अल्लाह ताला ने एहतमाम यह फरमाया कि हुसैन के फर्जंद अली इब्न हुसैन का इज़्दिवाज हुआ मौला हसन मुश्तबा की दुख्तर बीबी फातिमा बिनते हसन से। सही, यानी मैं जुमला कहने लगा हूं, ना आले हुसैन में कोई सज्जाद जैसा था, ना आले हसन में कोई फातिमा बिनते हसन जैसी थी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने। और इस इज़्दिवाज नूरानी का नतीजा है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। खानवादा समझ में आ रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का? बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर हसन और नूर हुसैन जहां मिल जाए वो है फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। गोया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा बिनते हसन के जरिए से सलामुल्लाह अलैहा ये एहतमाम किया गया कि नस्ल इमामत में हसनी नूर भी शामिल रहे और हुसैनी खून भी बाकी रहे। क्या कहने, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ही वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने खाक शिफा की तस्बीह बनाई। सुभान अल्लाह, हुसैन इब्न अली की खाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी हजारों जाने कुर्बान हो जाए आपका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर। एक और मिलके सलवात दीजिएगा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इससे पहले ऐसा नहीं था कि खाक पर सजदा नहीं था, ये कोई गलतफहमी ना आ जाए। मासूमा आलम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में तस्बीह का जिक्र मिलता है, वो हजरत हमजा की खाक से तस्बीह थी। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खाके करबला से तस्बीह बनाई, यानी गोया बीबी ने समझा दिया अपने दौर में हजरत हमजा सैयदुल शुहदा थे, काश बात पहुंच सके। तो दादी ने उनकी कब्र की मट्टी से तस्बीह बनाई और अब अब्दुल्लाह हुसैन सैयदुल शुहदा क़यामत तक के लिए तो पोते मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की खाक से तस्बीह बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और उस खाक की जो खुसूसियत है वो खुसूसियत ये भी है कि हदीस में आया है कि अगर तस्बीह पढ़ने वाला खामोश भी हो जाए ना तो तस्बीह के दाने खुद जिक्र परवरदिगार करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो जिस खाक में खून हुसैन जज्ब हो गया है उसका जर्रा जर्रा तस्बीह परवरदिगार न करेगा तो और क्या होगा। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मेरे साथ आप। चुनांचे एक बार रिवायत में मिलता है कि मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में वो तस्बीह थी और आप महवे गुफ्तगू थे, जैसे तस्बीह हाथ रख के किसी से बात कर रहे हो, और दरमियान गुफ्तगू तस्बीह के दानों को गर्दिश देते जाते थे। तो किसी ने टोक कर कहा, अब आइमा अलैहिस्सलाम को भी टोकने वाले होते थे, तो किसी ने टोक कर कहा कि आप तस्बीह से खेल रहे हैं। मौला ने फरमाया तुझे खाक खबर होगी इस खाक की। भाई वाह 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 वाह। मौला ने कहा ये खाक शिफा तो खुद तस्बीह परवरदिगार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिस तौहीद नाब मिलती है तो इस खानवादे से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दर से। यकीन फरमाइए, बेशक मारिफत तौहीद की वो मंजिल है कि इमाम फिर अबू हमजा सोमाली को वो दुआ इरशाद फरमा के चले जाएं कि शायद तौहीद परवरदिगार का इससे बड़ा कसीदा कोई मुमकिन नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल हमने सहीफ़े सज्जादिया पर बात की थी, हमने कहा था कि मौला के जरिए से 5 अहम तरीन कंटेंट से जो हम तक पहुंचे, सहीफ़े सज्जादिया, रिसालतुल हुकूक, ट्रीटीज ऑफ राइट्स, फिर दुआ अबू हमजा सोमाली, ज़ियारत अमीनुल्लाह, ज़ियारत अमीनुल्लाह तोहफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, और वो अजीम शान खुतबा के जो दरबार उमवी में अंजाम दिया। अगर आप वैसे तो दुआ अबू हमजा सोमाली रमजान मुबारक का एक 30 दिन का टॉपिक है, लेकिन उसमें आप तौहीद परवरदिगार का बयान तो सुने आप, अल्लाह ताला की कैसे मारिफत करवाई इमाम ने। मौला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अदऊहु फयुजीबुनी,
حمد اس پروردگار کی کہ جب میں اسے پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے. وَإِن كُنتُ بَطِيعًا حِينَ يَدْعُونِ، جبکہ وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں سست روی کا مظاہرہ کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مجھے پکارے تو میں سست بن جاتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا. حمد اس پروردگار کی کہ میں جب بھی پکاروں تو جواب دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قسم ایسا کلام یہ علی سکھلا سکتے تھے یا چوتھے علی سکھلا سکتے تھے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. والحمد للہ الذی اسألہ فیعطینی، حمد اس پروردگار کی کہ جب میں اسے سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا کر دیتا ہے. وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، اگرچہ کہ جب وہ مجھ سے قرض طلب کرے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن میں نا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے. جب وہ مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں بخیل ہو جاتا ہوں. حمد اس پروردگار کی، لیکن جب بھی میں مانگتا ہوں تو وہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. والحمد للہ الذی وکلنی الیہ، امام زین العابدین فرما رہے ہیں حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اسی کی بارگاہ میں پناہ طلب کروں، اسی کے پاس توکل رکھوں. فاکرمنی، اسی ذریعے سے اس نے میری عزت بنا کے رکھی ہے. سبحان اللہ. ولم یکلنی الی الناس، اس نے مجھے لوگوں کے سپرد نہیں کر دیا. فیہینوننی، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا جا کر ذلیل و رسوا ہوتا رہوں. والحمد للہ الذی تحبب الی وہو غنی عنی، یہ مجھے اتنا خوبصورت جملہ لگتا ہے. غور کیجئے گا امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں حمد اس پروردگار کی جو مجھ سے محبت بہت کرتا ہے جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسے میری ضرورت نہیں ہے، اسے میری کوئی ضرورت. وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. وہ معبود ہے، میں عبد ہوں. وہ واجب الوجود ہے، میں ممکن الوجود ہوں. وہ غنی ہے، میں فقیر ہوں. وہ عالم ہے، میں جاہل ہوں. وہ حی ہے، میں میت ہوں. سبحان اللہ. وہ رازق ہے، میں مرزوق ہوں. ہاں، اس کے باوجود حمد اس پروردگار کی کہ وہ مجھ سے غنی ہے، پھر بھی بہت محبت کرتا ہے مجھ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دنیا کی تو ساری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے پر استوار ہوتی ہیں نا. آپ کو کسی اور کی ضرورت، کسی اور کو آپ کی ضرورت، لہٰذا ایک محبت کا رشتہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ تھوڑی ہے. اس کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. الحمد للہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی، یہ امام نے فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جو مجھ سے ایسے حلم سے کام لیتا ہے جیسے میں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خزانہ ہے توحید پروردگار کا، سبحان اللہ. معرفت خدا کا. حمد اس پروردگار کی میرے ساتھ اتنا برداشت سے کام آتا ہے جیسے میں نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. یا اللہ، یہ کیسے دعا سکھلا رہے تھے امام ابو حمزہ صومالی کو، ثابت بن دینار کو. سبحان اللہ. جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حمزہ فی زمانے کا لقمان فی زمانے، جیسے لقمان اپنے زمانے میں، ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے میں. سبحان اللہ. یعنی اپنے زمانے کے لقمان کا نام ہے ابو حمزہ صومالی. سبحان اللہ. اس کے بعد امام نے کہا وَذَلِكَ أَنَّهُ خَدِمَ أَرْبَعَ مِنَّا، اس لیے ابو حمزہ صومالی اس مقام پر تھے کہ انہوں نے خدمت کی ہے ہم ائمہ میں سے 4 کی. یہ مقام اس وجہ سے ملا ہے. علی بن حسین یعنی امام زین العابدین، و محمد بن علی، و جعفر بن محمد، و برہا من عصر موسیٰ بن جعفر، اور ایک مختصر زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. یعنی امام رضا نے وجہ بتائی کہ وہ اپنے زمانے کے لقمان کیوں تھے، کیونکہ ابو حمزہ صومالی نے ہم ائمہ میں سے 4 کی خدمت کی ہے. اب مجھے کہنے دینا جملہ، حضرت لقمان تک پہنچنے کے لیے کم از کم 4 ائمہ کا خادم بننا پڑتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابو حمزہ فی زمانہ مثل سلمان فی زمانہ، یہ بھی روایت ملتی ہے. جو نسبت سلمان کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہے، وہی ابو حمزہ صومالی کی علی ابن الحسین زین العابدین سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ملاقات بھی امام سے کیسی ہوئی ہے ان کی، میں دیکھتا ہوں کہ کتنی تفصیل میں جا سکوں. کہ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ سے آئے تھے کوفہ، مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ابو حمزہ صومالی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جانتے نہیں تھے امام کو. لیکن جس کے دل میں نور ولایت ہے نا، وہ جب پہلی ہی مرتبہ امام کو دیکھتا ہے نا تو اس کا دل ہدایت سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے کسی تفصیلی ملاقات کی بھی ضرورت نہیں رہتی.
इसलिए मैं कहता हूं अजीजों, अपने आप को इस नूर विलायत से जोड़ के रखें, ताकि जैसे ही हजरत हुज्जत का दीदार हो, हमारा पूरा वजूद उस नूर विलायत से पुर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराए ताजील इमाम ज़माना, ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला है मेरे साथ आप? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा पहुंचे, इमाम ने नमाज पढ़ी, और अबू हमजा सोमाली का बयान है, काश इस नमाज की मैं कभी पूरी तफसील आपको सुना सकूं, कि अबू हमजा सोमाली का बयान है कि मैंने देखा एक हस्ती को कि वो ऐसे नमाज पढ़ रहे थे कि मेरा पूरा रुआ कांप रहा, सुभान अल्लाह। दरो दीवार से गोया तकबीर की आवाजें आ रही। और जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की तो उन्होंने एक दुआ पढ़ी, वही दुआ जो आप मस्जिद कूफा के अमाल में पढ़ते हैं, इलाही इनकान अक़द असई, तो क्या परवरदिगार अगर मैंने तेरी मासियत भी की है तो फ़इन्नी क़द अताअतुका फ़ी अहब्बिल अशिया, तो जो तेरी सबसे महबूब तरीन शय है, यानी तेरी तौहीद को मानना, उसमें तो मैंने तेरी इताअत भी की है परवरदिगार। यानी क्या लतीफ अंदाज है, परवरदिगार मासियत की है वो कुछ गुनाहों में हुई है, लेकिन जो मैंने तेरी इताअत की है कि मैंने तुझे एक रब माना है। सुभान से दुआ शुरू होती है। और फिर उसके बाद फिर इमाम ने आगे कहा कि ये परवरदिगार तेरा एहसान है मुझ पर कि मुझे इस तौहीद को मानने की तौफीक नसीब हुई, मेरा एहसान नहीं है तुझ पर। अल्लाहु अकबर। तो अबू हमजा सोमाली ये सब देख रहे हैं। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बाहर निकले, जहां पर मौला का ऊंट बंधा हुआ था वहां, तो इमाम के गुलाम साथ में था। तो अबू हमजा सोमाली ने उस गुलाम से जाके पूछा कि ये कौन सी हस्ती है, ये कौन है? क्या तुम जानते नहीं हो, इनके जिक्र से तुम पहचाने नहीं? ये हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन है, सुभान अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुस साजिदीन है। सुभान अल्लाह। अबू हमजा सोमाली उस वक्त सजदे में गिर गए इमाम के कदमों में, यानी इमाम ने फौरन कहा अबू हमजा सोमाली को, कहा नहीं ऐ अबू हमजा सोमाली, साबित इब्न दीनार इनका नाम है, कि सजदा फकत रब्बुल आलमीन के लिए। सुभान अल्लाह। यानी मैं आपसे कह चुका हूं ना, अहले बैत अताहर तो वो हैं कि जिन्हें बार बार ये समझाना पड़े कि हम खुदा नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तौहीद परवरदिगार मुकम्मल नहीं होती जब तक ये ना कह दिया जाए कि अली खुदा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद इमाम जानते थे कि इनमें वो मौजूद है जज्बा, विलायत का जज्बा, कि उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने, गौर कीजिएगा मेरे साथ, उस वक्त तक कब्र अमीरुल मोमिनीन मख्फी थी, पता नहीं थी किसी को। इमाम ने अबू हमजा सोमाली से कहा, चलना चाहोगे मेरे साथ मेरे जद की कब्र पर? हाय हाय हाय, अभी पहली मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात हुई है। क्या बात है अबू हमजा सोमाली में? वो बात यह है कि जैसे ही इमाम की उस विलायत को देखा ना, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा ना, फौरन ताज़ीम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक तरह से सजदे में गिर गए थे, लेकिन इमाम ने इस्लाह की कि सजदा हमारे लिए नहीं है, सजदा फकत रब्बुल आलमीन के लिए। यानी बस सजदे से पहले पहले की जितनी ताज़ीम है वो सब कर लो इमाम के लिए, इमाम की खिदमत में। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने लिया अबू हमजा सोमाली को साथ लिया और पहुंचे कब्र मुतहर अमीरुल मोमिनीन पर। सुभान अल्लाह। जब किसी को कब्र नहीं मालूम थी, अबू हमजा सोमाली को दिखाई कब्र। और उसके बाद जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कैसे सलाम किया है। या अल्लाह, यानी इमाम झुक गए और अपने रुखसारों को कब्र की खाक से मस किया। अजीब तवाज़ु इनकिसारी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मौला अली इब्न अबी तालिब के सामने। उसके बाद का सलाम अला इस्मिल्लाहिर रज़ी व नूर वजहिल मुज़ी, सलाम उस इस्मुल्लाह पर कि जिससे अल्लाह राजी है, और सलाम उस वजह नूर खुदा पर कि जो हमेशा रोशन और मुनव्वर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइम्मा अलैहिस्सलाम की जो मारिफत है ना रब्बुल आलमीन से, तो वो किसी वसीले से नहीं है, किसी जरिए से नहीं है। गौर कीजिएगा बहुत, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने किसी मखलूक को देखा हो, हमने दरख्त को देखा, हमने कायनात को देखा, हमने दुनिया के सिस्टम को देखा, फिर हमें समझ में आया कि अल्लाह ताला वो वाजिबुल वजूद है, खुदा को मानना चाहिए। इसलिए कि जब कोई चरखा भी बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले कैसे चल सकती है? ये हमारी मारिफत का लेवल है, इमाम की मारिफत ये नहीं है। इमाम तो खुद दुआ अबू सोमाली में कहते हैं, बेका अरफ्तुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, परवरदिगार मैंने तेरे ही जरिए तुझे समझा है। सुभान अल्लाह। व अंत दललतनी अलैह,
تو نے خود اپنی جانب میری رہنمائی کی، میں کہیں اور نہیں گیا. وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، پروردگار تو نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے. وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا تو میں پہچان ہی نہ پاتا کہ تو کون ہے. براہ راست سبحان اللہ. یہ انداز آپ کو مولا زین العابدین میں بھی ملے گا اور امیر المومنین کے بیان میں بھی ملے گا دعائے صباح میں. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات، اے وہ خدا کے جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات ہی سے رہنمائی فرمائی ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. بات کو بہت زیادہ کوئی سطح عمومی سے بلند نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے. ہاں بے شک. خود حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہ طریق معرفت نہیں ملتا کہ براہ راست رب سے ڈائریکٹ معرفت ہو. حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے واقعات پر آپ غور کیجئے، آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ انبیاء کی تخلیق جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے بعد ہوئی ہے. بھئی آدم علیہ السلام کو خاک سے خلق کیا گیا نا، تو خاک پہلے تھی تو آدم کو خلق کیا گیا. ہاں تو آدم علیہ السلام نے خلق ہونے کے بعد زمین کو دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، سورج کو دیکھا ہے، سیارات کو دیکھا ہے، اور انہی کے ذریعے سے معرفت حاصل کی ہے رب العالمین کی. لیکن آل محمد کے منزل اس سے جداگانہ ہے. ان کا نور اس وقت خلق ہوا ہے جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، کواکب و سیارے نہیں تھے. بے شک بے شک. سبحان اس لیے اللہ. قدرت نے آواز دی کہ اے نور محمدی، کائنات مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانے گی اور میں آپ کو براہ راست اپنی معرفت عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد مولی محمد عجل فرجہ. اہل بیت علیہ السلام اپنی معرفت پروردگار میں نہ زمین کے محتاج ہوں گے، نہ آسمانوں کے، نہ ستاروں کے، نہ سیاروں کے. ان کی منزل ہی الگ ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سب میری مخلوقات کے ذریعے مجھے پہچانیں گے اور دنیا مجھے آپ کے ذریعے پہچانیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو کائنات کا محتاج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور جس کی کائنات محتاج ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، کیا کہنے. نعرہ حیدری. اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ اگر اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں گے سورج مغرب سے پلٹ آئے گا، آپ اشارہ کریں گے پانی جواہرات میں تبدیل ہو جائے گا. یہ امام زین العابدین کا واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. آپ اشارہ کریں گے سنگریزے آپ کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، اور امام زین العابدین اشارہ کریں گے تو ملک الموت ان کی ظاہرہ کی روح کو واپس پلٹا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. عظمت امام سجاد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد مولی محمد. اور پھر انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں خدا کی معرفت کروائی. میں نے ابھی دعائے ابو محمد سمالی سے کچھ جملے پڑھے، کل میں صحیفہ سجادیہ سے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں. بہت مختصر میں نے انٹروڈکشن کروایا تھا کہ آپ اسے ضرور دیکھیے گا. صحیفہ سجادیہ کو پتہ چلے گا عبد اور معبود کا رشتہ کیا ہے. وہاں پر صفات جلال کا بھی ذکر ہے، جمال کا بھی ذکر ہے. وہاں پر پھر عاقبت کی فکر ہے، خوف خدا ہے، جنت کا بیان ہے، تذکرہ جہنم ہے، سب ہے صحیفہ سجادیہ میں. جبھی تو صاحبان معرفت نے اس صحیفہ سجادیہ کو کبھی زبور آل محمد کہا اور کبھی انجیل اہل بیت کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. یہ علامہ ذیشان حضرت جواری صاحب نے لکھا ہے کہ گویا اگر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی تو اس کتاب کو بھی صحیفہ سجادیہ کو مصحف کا درجہ حاصل ہو جاتا. لیکن یہ عظمت قرآن کے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ جو کچھ خشک و تر تھا سب کتاب میں آ گیا قرآن میں. تو گویا امام سجاد کی دعاؤں کو مصحف نہیں کہا گیا بلکہ صحیفہ سجادیہ کہا گیا، اور خود اس دعا کو سکھلانے والے کو مصحف ناطق یعنی قرآن ناطق کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ کیا کہنے. حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزوں سوچے گا ہماری زندگیاں گزر گئے، ہم کم آشنائی حاصل کریں گے امام کے اس کلام سے. رسالت الحقوق، ٹریٹیز آن رائٹس، 51 رائٹس بیان کی امام زین العابدین علیہ السلام نے. 51، جس میں سے 9 حق بیان کی اللہ کی بندگی کے لیے.
अल्लाह का क्या हक है, अल्लाह खुद अल्लाह का हम पर क्या हक है। सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर, अल्लाह अकबर। जबान का क्या हक है, समात का क्या हक है, निगाहों का क्या हक है, हाथ का क्या हक है, हाथ कहां इस्तेमाल होने चाहिए, पैरों का क्या हक है, शिकम का क्या हक है, हत्ता इमाम ने बयान फरमाया आज़ाए जिनसी का क्या हक है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। ये आपको मुकम्मल दीन और कहां से मिलेगा, सिवाय दर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के, यानी सिवाय दर अहले बैत के। बेशक बेशक। 9 राइट्स बयान किए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, फिर 5 राइट्स अलग से बयान किए आमाल साले के, कि नमाज का क्या हक है तुम पर। नमाज का एक राइट है, नमाज को उसके वक्त में अंजाम दीजिए, किस खुशू खुशू के साथ अंजाम दीजिए, कोई बहुत ज्यादा तफसीली नहीं है रिसालतुल हुकूक, आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, उर्दू में भी मिल जाएगा। रोजे का हक, हज का हक, सदके का हक। हत्ता मैं आपसे एक बात कहूं, आपको शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा ये, इमाम ने कहा तोहफा देने का क्या हक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जब किसी को गिफ्ट दो तो क्या हक। मुझे बताइए, ह्यूमन राइट्स को बहुत डिटेल से बयान करने वाला भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में कभी किसी ने बयान किया होगा कि गिफ्ट दो तो क्या हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने समझाया था किसी को गिफ्ट दो तो कैसे दो। सुभान अल्लाह। क्योंकि आज की दुनिया है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, सही। इमाम ने जो हक बयान किया तोहफा देने का देखो उसमें पहले सिर्फ खुदा पेश नजर रहे, ये देखना ज़हन में। तोहफा देने का क्या है, इमाम ने कहा हक़्क़ुल हदी अन तुरीद बिल्लाह अज़्ज़ा व जल, तोहफे का सबसे पहला हक ये है कि तुम तोहफा देने से अल्लाह की खुशनुदी चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कहा वो मादी दुनिया कि जहां जितना अच्छा ब्रांड का तोहफा होगा, जितना महंगा होगा, उतना हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी। बहुत कॉमन सिस्टम है ना, आप किसी के भी घर जाते हैं, गिफ्ट देते हैं या नहीं देते। आजकल तो बल्कि हमने सुना था, वल्लाहु आलम किस हद तक सही है, मुबालगा है क्या, लेकिन बात ये आई थी सुनने में कि मुहर्रमों में भी गिफ्ट एक्सचेंज इस तरह से कर रहे हैं कि बस उसको ब्लैक रैपर कर देते हैं या ब्लैक बलून कर देते हैं और गैदरिंग कर लेते हैं। भाई अपने आप को ना धोखा दें यार। कहते हैं ब्लैक कपकेक्स बना लिए, ब्लैक बलून्स कर लिए और गैदरिंग कर ली। इस पे मुझे कोई तफसीरा करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ रहे हैं। सही सही। मुहर्रम है गम का महीना, हुस्न का महीना। इमाम ने कहा वला तुरीद बिही खल्का, जब किसी को गिफ्ट दो ना, ये पहले ना चाहो कि वो मखलूक मुझसे राजी हो जाए, सबसे पहले चाहो कि खालिक मुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तोहफा देने के लिए इमाम ने रिसालतुल हुकूक से पढ़ रहा हूं आपके सामने। हाँ, खुदा के साथ मखलूक भी राजी है, नूर अला नूर। असल मतमा निगाह ये हो कि खालिक राजी हो, सही। और इमाम ने कहा कि ला तुरीदु बिही, गिफ्ट ना दो किसी को। कितना कॉमन है हमारे गिफ्ट देना, जरा सोचे, इस नियत से दें गिफ्ट आज के बाद से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस हदीस का सदका। इल्ला तअर्रुद ले रहमतिल्लाह, इमाम ने कहा तोहफा देने से तुम्हारी नियत कुछ ना हो मगर ये कि तुम सबसे पहले खुदा की रहमत को हासिल करना चाहते हो। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूं, कहा मादा परसी में गिफ्ट का तस्वुर, जितना महंगा हो, जितना ब्रांडेड गिफ्ट हो, इतना ही हमारी शान बढ़ेगी। और कहा खुदा परस माशरे में हदिये की शान, जुमला कहने लगा हूं, 5 रोटियां भी हो तो शान की हो कि वहां से सनत नाजिल हो जाए कयामत तक के लिए। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली या नबी औलाद अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। 5 रोटियां हैं, सूरह दहर की आयत नंबर 8, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सोचिएगा, ये हस्तियां जब आम इंसानों को हदिया दें तो उसकी शान ये होती है, जब ये खालिक की खिदमत में हदिया पेश करे अपना तो उसकी शान क्या होगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जब ये खालिक की खिदमत में हदिया पेश करें तो शान ये होगी कि खुद खालिक की सदा आएगी कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्जिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या हुसैन, तुमने हमारी बारगाह में हदिया पेश किया ना, हम तुमसे कह रहे हैं कि ऐ नफ्स मुतमइन, पलट आइए अपने रब की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इमाम ने, देखें, मैं आपसे छोटी सी बात पढ़ रहा हूं, गिफ्ट देना कितनी जहनियत को बदल दिया इमाम ने।
امام نے کہا وَنَجَاتَ رُوحِكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ، جب تم تحفے کے ذریعے سے تم کسی کو گفٹ دو نا، اس کے ذریعے سے تم اپنی روح کی نجات چاہو، روح کی نجات جب اللہ سے ملاقات کرو تو 51 رائٹس بیان کیے. مجھے امید ہے کل جیسے ہی مجلس ختم ہوئی تھی تو ہمیں بہت سے مومنین کے میسیجز آئے تھے کہ مولانا صاحب ہم نے صحیفہ سجادیہ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں اور ہم دیکھیں گے اسے. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ رسالۃ الحقوق کو بھی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، کم از کم آپ کے موبائل میں تو پہنچ جائے، پھر آپ کے دل میں بھی اتر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک بہت اللہ، خوب. جزاک اللہ. آج کل سسٹم یہ ہے کہ پہلے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے پھر دل پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے. صحیح. تو 51 رائٹس، 9 حق اللہ کے، 5 حق اعمال کے بیان کیے. میں نے کہا نماز کا، روزے کا، صدقے کا، تحفے کا. 3 حقوق لیڈرز کے بیان کیے. جو لیڈر ہے کسی سوسائٹی کا، کسی کمیونٹی کا، اس کا کیا حق ہے. 4 حق رعیت کے بیان کیے کہ جو عوام ہے اس کا کیا حق ہے. سبحان اللہ. پھر 4 حقوق خونی رشتہ داروں کے بیان کیے. ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، اور بھائی کا کیا حق ہے. جا کے پڑھیے گا. اور اس کے بعد ہے 26 رائٹس بیان کیے معاشرے کے دیگر افراد کے. مثلا پڑوسی کا کیا حق ہے، امام نے بیان کیا. تمہارے بزنس پارٹنر کا کیا حق ہے تم پر. آپ کوئی فیلڈ لے لیجئے. مؤذن کا کیا حق ہے، وہ مؤذن جسے ہم مسجد میں اذان دینے والے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے، امام نے کہا مؤذن کا بھی حق ہے. سبحان اللہ. امام جماعت کا حق ہے. میں کیا عرض کروں، کبیر کا حق، صغیر کا حق، اہل ملت کا حق. امام نے کہا نصیحت کرنے والے کا حق، جس سے نصیحت سن رہے اس کا حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک بات جب میں نے دیکھی تو میں واقعا میں نے کہا ائمہ علیہ السلام پر ہم جتنے درود و سلام بھیجے کام ہے. امام نے کہا جس کا کوئی حق تمہاری گردن پر رہ گیا ہے اس کا کیا حق ہے، تمہارا کوئی حق کسی اور کی گردن پر رہ گیا ہے اس کا کیا حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ عظمت سید سجاد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد مولا محمد. سبحان اللہ. نہیں. اور مانگنے والے کا کیا حق ہے، یہ بھی امام نے بیان کیا. اگر کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے اس کا کیا حق ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا کیا حق ہے. مشورہ طلب کرنے والے کا کیا حق ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کا کیا حق ہے. کافر ذمی، اگر کوئی کافر کسی مسلمان سوسائٹی میں رہتا ہے اس کا کیا حق ہے. حتیٰ امام نے کہا اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے اس کا کیا حق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہم اس کی شکل نہ دیں گے، ہم اس کے حق دیں گے کیا. امام نے کہا اس کا ایک حق ہے. حق من ساک ان تعفو عنہ، جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کا پہلا حق تو یہ کوشش کرو معاف کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا حق یہ ہے کہ معاف کر دو. وَإِنْ عَلِمْتَ، اور اگر تم جانتے ہو کہ ان العفو یضر، دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا صاحب ہم ایک ایسی سٹیج پر ہیں کہ ہم اسے معاف نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، سوسائٹی کے لیے نقصان دہ، کسی اور وجہ سے مشکل ہے. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، اگر تمہیں پتا ہو کہ معاف کر دینا تمہارے لیے یا تمہارے معاشرے کے لیے کوئی ضرر پہنچائے گا، اس کی جرت بڑھ جائے گی، وہ اور غلط کام کرے گا. انتصرت، پھر اس کے بعد اپنا دفاع بھی کرو. سبحان اللہ. یہ امام نے کہا بیلنس مذہب ہے ہمارا، بیلنس ہے. اس کے بعد امام نے ایک آیت بھی پڑھی قرآن کی کہ وَلِمَنْ تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو ظلم اٹھانے کے بعد اپنا دفاع کرے فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں. سبحان اللہ. واہ. امام نے اس آیت کو پڑھ کے کیا سمجھایا، ذرا غور کیجئے گا، میں بات کو ایسے سے سمیٹ رہا ہوں. امام نے اس آیت کو پڑھ کے سمجھایا کہ میں جتنے بھی حق بیان کر رہا ہوں نا، ہر ایک کی روٹس آیات قرآنی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب میں کہہ دوں یہ جملہ، قرآن اگر کافی ہے نا تو فقط علی اور آل علی کے گھرانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا کہنے. قرآن ان کے لیے کافی ہے. ہمارے لیے تو جب تک کلام امام رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو، آیات قرآنی سے آپ کو نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. بے شک. ہاں فقط اس کے ظاہر سے ایک حجت ہے، لیکن کلام اہل بیت کو ساتھ میں جوڑنا پڑے گا. بہت سے آج کل سیڈو انٹیلیکچوئلز ہیں، وہ کہنے لگے قرآن میں دکھائیے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. ہمیں کلیئر قرآن میں دکھائے. وہ بہت سی چیزوں سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے. یہ ایسے حجاب کا حکم قرآن میں کہاں ہے، ایسے داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے.
حتیٰ بعض لوگ کہتے ہیں شراب حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ واقعات ہیں ایسے بھی. جی مجھے بتلائیے گا رسول اللہ، میں ابھی صرف مومنین سے مخاطب ہوں، رسول اللہ صرف قرآن کو چھوڑ کر گئے تھے یا انی تارکن فیکم الثقلین کہا تھا؟ قرآن کو چھوڑ کے گئے تھے، اہل بیت کو بھی ساتھ میں چھوڑ کے گئے تھے. بے شک بے شک. ہمارے تو عقیدے کی بنیاد ہی انی تارکن فیکم الثقلین ہے. بے شک. تو آپ کہاں جانے قرآن کافی ہے؟ اور قرآن میں ہے، یقیناً ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مجھے بتائیے گا آپ کی باڈی میں شوگر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نکال کے دکھلائیے. اگر کوئی نہ سمجھ نہ فہم ہو، وہ کہے گا مجھے چینی جب تک نہیں دکھاؤ گے میں نہیں مانوں گا تمہاری باڈی میں شوگر ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ بہت سبحان خوب، اللہ. بہت خوب. بہت اچھا. بھائی آئرن ہے آپ کی باڈی میں نہیں؟ مجھے بتائیے گا. تو مجھے نکال کے دکھائیے لوہا کہاں پر ہے آپ کی باڈی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. بھائی لیب میں ثابت ہوگا کہ باڈی میں سالٹ بھی ہے، آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، وائٹامن بھی ہے. ہاں عزیزوں، جیسے آپ کی باڈی میں سب کچھ ہے نا، نظر نہیں آ رہا، لیب میں لے جائیے گا تو نظر آئے گا. قرآن میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، نظر نہیں آ رہا. پوچھو اس گھر میں جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان نعرہ حیدری یا علی حیدر بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنے. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں بار بار قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، رسالت الحقوق کو قرآن سے بیان کرتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں. ورنہ ہمیں کہاں قرآن میں نظر آئے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے؟ نہیں. پوچھئے 8 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام سے، وہ بتلائیں گے کہ ان المساجد للہ. سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ہے جو اعضائے سجدہ ہیں ان پر اللہ کا حق ہے. یہ جو ہتھیلی ہے یہ اعضائے سجدہ میں سے تم اسے کاٹ نہیں سکتے، فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نہ سمجھائے تو کوئی قرآن سے نکال سکتا ہے کیا؟ نہیں. وہ بھی ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، ہر چور کے ہاتھ فقط سعودی عرب میں کاٹے جاتے ہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی بھی کیا 25 شرطیں ہیں کہ ویلتھ کی جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، اور اس نے بریک کیا اور یہ اور وہ سب 1000 باتیں ہیں اس میں. بھائی کیا ہمیں خبر ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں. آپ قرآن میں نکال کے دکھا دیجئے، کہیں نہیں. سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ جب ابو حنیفہ اعتراض کریں امام موسیٰ کاظم پر کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، اور پھر امام آیت پڑھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تو قرآن میں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگے گردن سے تمہارے زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ کوئی نمازی گزر جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان بے شک. اللہ کیا سبحان کہنے. اللہ سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے. یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے، ایک مجلس کا بلکہ کئی مجالس کا. بے شک. کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن سے ہمیں نکال کے بتلائیے، آپ کو آنا پڑے گا اہل بیت کے پاس، وہ نکال کے بتلائیں گے. جی قرآن سامت کا ہی سے وہ جاتا ہے، نہ بولنے والا قرآن، قرآن ناطق اہل بیت بولنے والے قرآن. بے شک. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو بول نہیں سکتا ابھی، لیکن ماں سب کو سمجھتی. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدر. جی ماں سب کو سمجھتی ہے کہ کیا بول رہا ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ رہتا ماں کے گھر میں نا، ماں کی گود میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت ائمہ طاہرین علیہم السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن گفتگو کرے گا لیکن وہ نہ بولنے والا قرآن ہے. ہاں اگر چاہیے نا اس کی وضاحت تو جائیے اس گھر میں جہاں قرآن رہتا ہے. در حقیقت کیا کہنے. کیا کہنے. جو مختلف الملائکہ ہے وہ گھر ملائکہ کی رفت و آمد کا مقام ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس عزیزوں، تو آج رسالت الحقوق پہ بھی تھوڑی سی بات ہو گئی. ایک بہت ہی بریف میں نے آپ کے سامنے اس کا انڈیکس پیش کر دیا. تو آج بہت سارے ٹاپکس پہ بات ہوئی. تھوڑا سا دعائے ابو حمزہ صومالی کو بھی ہم نے ٹچ کیا، اور امام کے خانوادے کو ہم نے گزارش کیا کہ امام کے خانوادے میں
بی بی فاطمہ بنت حسن ہے کہ آل حسن میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، آل حسین میں امام زین العابدین سے بہتر کوئی نہیں تھا، لہٰذا وہاں سے جو نسل امامت آگے بڑھی ہے اب نور حسنی بھی ہے اور خون حسینی بھی ہے. صحیح ہے، یہ بات ذہن میں رہے آپ کے. بس عزیزوں، تو امام ہے زین العابدین سید الساجدین، انبیاء ہے عابدین، ملائکہ ہے ساجدین. سبحان اللہ. بس عزیزوں، وہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے اس کے گزرنے کا دن آ گیا ہے. دنیا بھر میں 25 محرم کا دن ہے، یہاں 25 محرم کی شب ہے. بہرحال شہادت کی مناسبت ہے عزیزوں. بابا کو رونے والا چلا گیا. عزیزوں جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، مدینہ ویران ہو رہا ہے. ایک اور بات کہوں، تڑپ کے گریہ کریں گے. اب قصابوں سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا جو قصاب سے پوچھا کرتا تھا، جسے قصاب دیکھ کر اپنے ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، وہ آج دنیا سے چلا گیا عزیزوں. مولا زین العابدین علیہ السلام آج تابوت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ آپ، اور دور سے مولا کو سلام کیجئے گا، روتے جائیے گا. جو پانی کو دیکھ کر بابا بابا کہتا تھا نا، وہ رخصت ہو گیا. جو اپنی پھوپھی زینب کی بے ردائی پر خون کے آنسو روتا تھا، وہ چلا گیا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. اے سجاد، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ضرور کہنا، جنت البقیع کی ٹوٹی بھی قبر ہے میرے مولا کی، نہ کوئی مزار ہے، نہ گنبد ہے. بس میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں مصائب کا، کیا کہوں آگے. گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، ہائے ہائے. گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا. عزیزوں، کیا کیا شام پہ نہ گزر گئے. امام جو بار بار کہتے تھے الشام الشام الشام، مولا خون کے آنسو روتے تھے نا. کسی شاعر نے کربلا اور شام کو ایسے 2 مصروں میں بیان کیا، میرا دل کٹ گیا تھا. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے مسلسل خون جاری تھا نا، 900 زخم تھے. لیکن جو کچھ خون رہ گیا تھا، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. امام سجاد علیہ السلام بازار شام میں ہوتے تھے، گویا کہتے تھے یا رب نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا. کسی غیرت مند کے لیے بڑی سخت منزل ہے عزیزو یہ. یا رب نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. بس بہت زیادہ رونے والے، البکاؤن خمسن، آپ جانتے ہیں حدیث ہے، بہت زیادہ جو تاریخ میں گریہ کرنے والے گزرے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یعقوب. اور ان میں جو 2 نام ہیں، کتنے مظلوم ہیں امام حسین. 5 تاریخ میں جو سب سے زیادہ رونے والے ہیں، ان میں ایک حسین کی ماں ہے، ایک حسین کا بیٹا ہے. یا حسین کی ماں سب سے زیادہ روئی ہے،
یا حسین کا بیٹا زین العابدین سب سے زیادہ رویا؟ وہ شام کا بازار امام گریا کرتے ہیں، دربار گریا کرتے ہیں، قید خانہ، ہجوم مصائب، سید الصابرین مولا کا درد. میں کہتا ہوں دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہیں ہو سکا، کربلا سے شام تک اتنے تازیانے مارے گئے کہ کوئی رونے نہ پائے حسین کے غم میں. عزیزو آج حسین کا سب سے بڑا عزادار جو رخصت ہو رہا ہے، لہذا آج رونے میں بخل نہ کرنا. جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے کیا سنا ہے خطبہ سے، اور صحیح سنا ہے کہ حسین پر گریا کرو، سید الساجدین پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. آج میں جملہ بدل رہا ہوں، آج زین العابدین پر گریا کرو، کربلا سے حسین آئے پرسہ لینے کے لیے. یعنی تازیانے مارے جاتے تھے کہ کوئی رونے نہ پائے، چپ کروانے کے لیے. آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے مار رہا ہو. اسی لیے تو کہا تھا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مولا عابد بیمار جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے نا، اشقیہ نو کے نیزہ چبو چبو کر سینہ پیٹ چپ کرواتے تھے. شہزادیاں بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور بیویاں رونا چاہتی تھیں تو سامنے وارثوں کے سر لا کر رکھ دیے جاتے تھے. یا اللہ یا اللہ، یہ وہی جانتا ہے جس پر مصائب گزرے ہو عزیزوں، جس نے ایک دوپہر میں دیکھا ہو کہ لاشوں پر لاشیں آئیں، پھر جس امام نے دیکھا کہ عصر ہوتے ہوتے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. ہائے سجاد، ہائے سجاد. پھر جس مظلوم امام نے دیکھا کہ میرا بابا شہید تو ہوا ہے، سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا ہے، لیکن کم از کم لاشا تو محفوظ ہوگا نا. ادھر کے سوار ادھر دوڑ گئے، ادھر کے سوار ادھر دوڑ گئے. ہائے عزیزو، اور مصائب پھر وہیں ختم ہو جائیں نا. سجاد علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، چند لمحے گزرے، خیموں میں آگ لگ گئی، پھر چادریں چھننا شروع ہوئیں، تازیانے لگنا شروع ہوئے بی بی زینب کو، تماچے لگنا شروع ہوئے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو. پھر کوفے کا بازار آیا، ابن زیاد کا دربار آیا. میں آپ کو ایک ایک لفظ میں سمجھا رہا ہوں مولا سجاد پر کیا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے عزیزوں. اللہ جانے اگلے برس 25 محرم کس کے نصیب میں آئے گی. آج رو لینا امام سجاد علیہ السلام پر. پھر شام کی منزلیں آئیں. شام میں ایک ایک منزل اتنی سخت تھی عزیزوں. آج مجھے چونکہ تابوت کے مصائب پڑھنے ہیں، لیکن کبھی میں آپ کو سناؤں گا خود امام سجاد کی زبانی. کہتے ہیں 7 منزلیں ہم پر ایسی گزری شام میں کہ کوئی ایک بھی گزر جاتی تو کسی کو بوڑھا کر دینے کے لیے کافی تھے. ہائے سجاد. اور شام کی منزلوں میں سے ایک منزل یہ تھی کہ منادی کی آواز ہو کہ تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ اہل بیت رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے. ذرا سوچئے گا جس کی نگاہ میں ایسے مصائب رہے ہوں تو کیا ان کا گریہ تھم سکتا تھا کبھی؟ کیا سجاد کا گریہ کبھی رک سکتا تھا؟ بس یہی تو وجہ تھی کہ جب منہال نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا، فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے تو اتنے یوسف ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے. اس نے تسلی دی، تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ مولا یعقوب کے لیے تو ایک نیا حادثہ تھا نا، آپ کے لیے تو شہادت میراث ہے. فرمایا
भाई शहादत तो मीरास है, लेकिन क्या ये भी मीरास है कि माओ बहनों के खुले सर हो, अगियार का मजमा हो, नौ के नेजा पर शोहदा के सर हो, और मैं काफले को लेकर दयार बदयार बाजार ब बाजार ले जाऊं। और फिर किसी ने पूछा मौला जब दरबार में गए तो आपकी कमर खम क्यों थी? मुस्लिम की कमर खम ना थी। इमाम ने कहा जिसकी बहन को उसके सामने तमाचे लग रहे हो। हाय हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। मेरा गोया मैं कहूँ अपना यकीन कहूँ, ईमान कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हजरत हुज्जत भी आज 25 मुहर्रम है ना, वहां जन्नतुल बकी में अपने जद इमाम अली इब्न हुसैन की कब्र में बैठकर हजरत हुज्जत भी कब्र पर हाथ रखकर शायद कहते होंगे अशाब अशाब। हाय हाय हाय। तो इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में कहा है वला अंदुबन्नका सबाहन व मसाआ वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा। ऐ मेरे जद गरीब हुसैन, मैं खून के आंसू रोता हूँ। जब किसी ने इमाम ज़माना से मुलाकात की थी ना, कहा था कि आप क्या खून के आंसू रोते हैं हुसैन की शहादत पर? कहा नहीं, उन मसाइब पर तो हुसैन भी खून के आंसू रोते हैं। जानते हो कौन से मसाइब थे? कि वो मसाइब के बस कूफा और शाम का बाजार हो, मेरी माओ बहनों का सर खुला हो। जिस मसाइब पर इमाम ज़माना खून के आंसू रोते थे, उन्हीं मसाइब पर इमाम सज्जाद भी खून के आंसू रोते थे। गोया मैं एक जुमला कहूं कि तमाशाइयों के मजमे में माओ बहनों का खुले सर आना सज्जाद को मार गया बस। बस अजीजों, ताबे बयान अब खत्म हो गई है। बाबा को रोने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। वलीद इब्न अब्दुल मलिक उस जालिम ने मौला को जहर दिया था 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी। मदीना में जब मौला की शहादत की खबर फैली, इमाम मोहम्मद बाकर ने गुस्लो कफन का एहतमाम किया, लेकिन रोते हुए बाहर आए। मौला आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा बाबा की पुष्प पर दुर्रों के निशान। ताजियानों के निशान, ताजियानों के निशान अब तक मौजूद है। बस इमाम ने गुस्लो कफन का एहतमाम कर लिया, चारों तरफ कोहराम बपा था। मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं। पुरसा देने वालों का हुजूम था, मदीना में रोने वालों का मजमा था, और नमाज जनाजा पढ़ने वाले भी बहुत थे। क्यों? आज मदीने का रंग ही कुछ और था। वरना जानते हो ना, इसी मदीना में सैयदा के जनाजे के साथ क्या हुआ था? जानते हो ना? इसी मदीना में हसन के जनाजे पर कितने तीर बरसे हो? जानते हो ना? ये मदीना में मौला ज़ैनुल आबिदीन के गिरिये का असर था। अहले बैत का पहला जनाजा है मौला ज़ैनुल आबिदीन का, जो एहतिमाम से उठा है। वरना जनाजे पैगंबर में चंद लोग थे। फातिमा का जनाजा रात की तारीकी में था। सुनो अहले बैत पर क्या गुजर गई। अली का जनाजा खामोशी के साथ था। हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश थी, और मातम करना हुसैन का तो लाशा उठाने वाला ही कोई नहीं बचा था। फकत एक बीमार था, लेकिन हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। आज पहला मौका था अहले बैत के जनाजे पर कि जब मौला बाकर ने गुस्लो कफन देकर रखा ना जनाजा, नमाज पढ़ने वालों का हुजूम था, मलाइका की तकबीर की आवाजें आ रही थी, हर तरफ शोर व बुका था। लेकिन मुझे ये बतलाओ कि जब मौला को ताबूत में रखा होगा और मौला का ताबूत जन्नतुल बकी चला होगा, तो क्या मौला की रूह खुश हुई होगी, या मौला ने ताबूत से जन्नतुल बकी से रुख किया होगा करबला का? कहा होगा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाबा तेरा लाल तुझसे शर्मिंदा है बाबा, कल आपका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। एक आखिरी जुमला मुझे कहने दे। सज्जाद का ताबूत बकैया को रवा था, जंजीर के जख्मों से मगर खून आया था। हाय हाय। इमाम ने कहा होगा बाबा कल आपका जनाजा करबला में बेगौर कफन था, जब मैं पहुंचा था मेरे साथ कोई और नहीं था। सज्जाद ने हुसैन के जिस्म के टुकड़ों को कब्र में उतारा था। आवाज आई थी लाओ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मेरी अमानत मुझे वापस कर दो।
इस गम से जिगर चाक है ज़हरा और नबी का, उठता है अज़ादार हुसैन इब्न अली का। अजब नहीं जब मौला बाकर ने इमाम सज्जाद को लहद में उतारा हो, 2 हाथ बरामद हुए हो, मौला हुसैन ने कहा हो, आ मेरे लाल सज्जाद, आजा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तूने बाप पर खून के आंसू बहाए हैं, तेरा बाप तुझे लेने के लिए कब्र में मौजूद है। अस्सलाम अलैका या अबुल हसन। मेरी गुजारिश है आपसे, आप ताबूत की ज़ियारत करवाइएगा। या ज़ैनुल आबिदीन अय्युहा सज्जाद इब्न रसूलिल्लाह। अपने दिल को जन्नतुल बकी पहुंचाना, मिलके कहना या हुज्जतल्लाह अला खल्के या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमना क्या बैन यदाई आजातना। वो मौला जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उनका ताबूत है, मिलकर कहना या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। एक आखिरी मर्तबा या वजीहन इंदल्लाह, या इमाम ज़माना पुरसा कबूल कीजिएगा, इश्फा लना इंदल्लाह। या हुसैन 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 या हुसैन। वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। सवाल आब पे सोने पे उसके रोने पे, सवाल आब पे सोने पे उसके रोने पे, वो मारते थे, वो मारते थे सकीना को हर बहाने से, वो खून रोके कहता रहा ज़माने से,